السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ سن 2050 تک ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ پلس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پلانٹ کو ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ میں آج کی اس ویڈیو میں پلانٹ یا ارتھ کے متعلق ایسے شاکنگ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ارتھ کے فیکٹس کے بارے میں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، اگر زمین کے سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے، اور اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، درخت اور اس طرح کے کئی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا؟ ویسے تو زمین کا وزن کر پانا تو ناممکن ہے، لیکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے کافی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجرمنٹس کر کے زمین کے ٹوٹل ویٹ ناپنے کی کوشش کی ہے، اور آپ بلیو نہیں کریں گے، سائنٹسٹ کے مطابق ہماری زمین کا کل وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور 13 ارب ٹریلین میں کتنے زیرو آتے ہیں انہیں بھی گن پانا مشکل ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زمین کا سب سے اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ یہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ انسان زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ اس لیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا امپاسبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بات کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں صرف 100 میں سے 28% آکسیجن ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی 3/3 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں ان کا 22% حصہ ایمیزون جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے مل کر ہمیں صرف 6% آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں 21 گھنٹے ہوا کرتے تھے، لیکن ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو ان کی مین ریزن زلزلے اور ایرپشنز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اصل میں زمین ایک فلو میں گردش کر رہی ہے، اور اگر ایک جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرنے میں دیر لگتی ہے، اور اس سے وقت آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سیکنڈ میں 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حرکت بند ہو جائے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوستو، اگر سورج کی بات کی جائے تو سورج زمین سے کافی فاصلے پر ہے، اسی لیے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، اور حقیقت میں یہ زمین سے بہت ہی بڑا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے؟ زمین سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈایامیٹر زمین کے ڈایامیٹر سے 109 گنا بڑا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلانٹ اس کے اندر فٹ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورج اور زمین کے ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے 150 ملین کلومیٹر دور ہے۔ ایک اور شاکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہر چیز فریز ہو جائے گی، اور کسی بھی انسان کا زندہ نہیں بچ پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دوستو، آپ سب نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا،
یہ اصل میں ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس کی زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا مین ریزن گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ ان میں اضافہ، کاشتکاری وغیرہ شامل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جس تیزی سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال بعد 2050 میں زمین کے موسٹلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ ان میں انسان کا سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایون کہ ریسرچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد تو ہماری پوری کی پوری زمین کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا، اور پھر کچھ سالوں میں سارا پلانٹ ایک ریگستان میں بدل جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔